اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرتا ہے اسے فضل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کرتا ہے مہربانی اسے ملتی ہے، اور اللہ جسے عزت سے نوازتا ہے تو عزت اسے ملتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے خزانے کی چیز ہے، اور اللہ جسے اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے وہی پانے والا ہوتا ہے، اور جسے اللہ عطا نہیں کرتا ہے تو اسے ملنا کہاں ہے۔ کوئی ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کے اذکار و افکار کی مجلس کو اٹینڈ کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ محبت سے دیکھا ہے اور اسے اپنا بنایا ہے، اپنوں میں شمار کیا ہے۔ تو آئیے کچھ احادیث شریفہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قول کی جانکاری، حکم کی جانکاری اور فعل کی جانکاری ہو، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ غریب اور نادار مہاجرین ہیں، جن کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کے کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جس کو موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کیا کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازہ سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔
اس جہاں میں تمہارا انجام کیا ہی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ غریب مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنایا، اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ حضرت سعید بن ابی سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتے ہیں۔ وہ اس طرح بچاتے ہیں، اس کا مثال حدیث شریف میں بتایا کہ تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچا لیتا ہے۔
کتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے اور کیسا انعامات دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا مالک، ہمارا رب۔ کاش اس بات کی سمجھ ہم میں آ جاتی، کاش ہم عمل کرنے والے بن جاتے، کاش اپنے اللہ کو اپنے دل میں سجانے بسانے رچانے والے بن جاتے، کاش اللہ کے منشا کو پہچاننے کے لیے ہمدن متوجہ رہتے، تو پھر ہماری نجات اسی میں تھی۔ لیکن ہے کہ ہم غفلت میں ہیں۔ اللہ ہم کو غفلت سے نکال کر اپنی محبت کا جامہ ہمیں پہنا دے اور ہمیں پورے کامیاب کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔